السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی حاضرین کرام، معزز سامعین، ابھی میں نے سورہ انعام کی جو 152 اور 53ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عام احکامات ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت سے ہے کہ اس آیت میں 5 احکامات بیان کیے گئے تھے اور اس آیت میں 5 احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جملہ 10 احکامات ایسے ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کے آیت میں فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 5 جو احکامات بیان فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے کہیے کہ میں تمہارے سامنے یہ احکامات پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ وہ احکامات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کو ایک ماننا۔ دوسری بات بیان کی گئی تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ان کی نافرمانی اور ان کی بے ادبی نہیں کرنا۔ تیسری چیز بیان کی گئی تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی اور محتاجی کے خوف سے قتل مت کرنا، کیونکہ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں، ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں۔ چوتھی چیز بیان کی گئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ بے حیائی کے چیزوں کے قریب مت جاؤ، اور بے حیائی میں سب سے بڑھ کر بے حیائی والا گناہ زنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلق زنا نہیں فرمایا، بے حیائی کی چیزیں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو زنا کے قریب لے جانے والی ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو اور بچو۔ اور 5ویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو قتل مت کرو۔ قتل کرنا بہت بڑا عظیم گناہ ہے، بلا کسی وجہ کے قتل کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، الا بالحق کے ذریعے فرمایا کہ ہاں البتہ قصاص میں اگر کسی نے تمہارے شخص کو، تمہارے رشتہ دار کو قتل کیا ہے تو وہ اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا اگر نعوذ باللہ دین اسلام سے اسلامی حکومت میں مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا زنا، شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کر کے اس کو مار ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ بلا کسی وجہ کے قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان 5 چیزوں کا اس سے پہلے کی آیت میں ذکر کیا گیا تھا، جس کو ہم نے بڑی تفصیل سے سابقہ درس میں بیان کیا تھا۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر اور 4-5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اے لوگو تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اب وہ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے 5 احکامات کا تعلق وہ اپنے
آپ سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے تھا، اس کا تعلق یہ پوری برادری سے، پورے آپس کی رشتہ دار اور دوست احباب ہر ایک کے تعلق سے یہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ کہا گیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو پھر یہاں بولا جا رہا ہے کہ جس کا والد نہیں ہے، جن کا والد ختم ہو چکا ہے اور وہ بچہ یتیم ہو چکا ہے، تو اور وہ یتیم کا کچھ اگر مال پایا جاتا ہے کہ باپ مال چھوڑ کر گیا ہے، تو تمہاری نیت خراب کر کے اس یتیم کے مال کو تم ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کے مال کے کھانا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے مال کو تم مال کے قریب جا سکتے ہو یا مال کو لے سکتے ہو جو یتیم کے لیے آئندہ کے لیے اس کی بہتری کا ذریعہ بننے والا ہے، کہ وہ مال اگر ہے، مال رکھا ہوا ہے تو تم اس کو تجارت میں لگا کر اس کو اضافہ کر رہے ہو، اس مال کے ذریعے سے کاروبار میں لا کر اضافہ کر رہے ہو، اس کا نام پر کوئی گھر ہے تو اس کو کرائے پہ دے کے اس کی کرائے اور اس کی آمدنی کے ذرائع بڑھا رہے ہو، یہ ہر وہ چیز، اس کا باغ ہے، کھیت ہے اس کا، تو اس کو کام میں لا کر اس کو اور مال میں اضافہ کرنے کے لیے اگر تم اس کو مال کے پاس جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، افضل ہے، تم کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اگر تم مال کے قریب جانا چاہتے ہیں، تمہاری نیت میں حسن ہے، اچھائی ہے کہ تم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال اس کا اضافہ ہو اور اس کو آئندہ جا کر بڑے ہو کر فائدہ ہو اس کو، اس کی خاطر تم اس کے مال کو تم اپنے یا کسی اور کے پاس کاروبار میں لا کر اضافہ کر رہے ہو، تو یہ اچھی بات ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، کب تک؟ جب تک کہ وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے، جب تک کہ وہ شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے، تم اس کے مال کے یا تو قریب مت جاؤ، جانا بھی ہے تو اس کی بھلائی جس میں ہے اس طریقے سے اس مال کو تم لے سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر وضاحت کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا کہ مال یتیم کے قریب مت جاؤ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یتیم کا مال کو بیجا طریقے سے لے لینے میں وہ یتیم کے اوپر ظلم و زیادتی بھی ہے، حق تلفی بھی ہے اور اس کے خیانت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، کہ مال میں تم گویا کہ خیانت کر رہے ہو۔ عموماً کوئی بھائی کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہوگا، ان کے بچے رہتے ہیں، بھائی کا انتقال ہوگا، اس کے بچے رہتے ہیں، تو اب وہ بچوں کا جو والد گزر چکا ہے اس کا کچھ پراپرٹی، کچھ مال ہے، تو اس مال کے اوپر نگاہیں اور نیتیں، تمہاری نظریں غلط نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے وہ مال جو اس نے باپ نے رکھ کر گیا ہے اس مال میں بڑھوتری ہو، تمہارے لحاظ سے اس میں اضافہ ہو، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ بتلایا گیا کہ تم یاد رکھو کہ اگر تم کسی بالغ آدمی کا مال میں خیانت کر کے مال کھا گئے ہیں اور بعد میں وہ بالغ سے اگر معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا، لیکن یتیم کا مال کا معاملہ ایسا ہے کہ یتیم کے مال اگر کھا جائیں گے تم تو اس صورت میں یتیم چونکہ مکلف نہیں ہے، بچہ ہے، وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، انہیں اگر معاف بھی کرے تو تمہارا کو معاف نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم کو جواب دہی کرنی پڑے گی اس کے اندر۔ بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ تم اگر حرام کوئی چیز کھا لو گے، جو چیز حرام ہے اسلام میں، اگر حرام کوئی چیز کھا لو گے، بعد میں اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگو گے، اللہ وہ توبہ تمہاری قبول کر لے گا، تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن یتیم کا مال کھانے کے بعد اگر تم معافی میں اللہ سے مانگو گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور یتیم کا معاف کرنا بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کا معاف کرنا یہ اسلام کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ تم احتیاط کرو، مال یتیم کے قریب مت جاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے یتیم کے ساتھ تم اس کے حسن سلوک کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہ بتلایا گیا کہ سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ گھر بہت ہی بہترین گھر ہے کہا گیا اس کے اندر۔ اور یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس لڑکے کو کہتے ہیں جو نابالغ لڑکا جس کا والد کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اور یتیم کا اطلاق یہ بلوغ سے پہلے تک ہوتا ہے، بلوغ کے بعد یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا۔
عرف عام میں جیسا کہ استعمال کر لیا جاتا ہے کہ بڑا آدمی بھی ہے تو انہیں باپ کے انتقال پر کہتا ہے کہ آج میں یتیم ہو گیا، لیکن عرف شریعت کے لیے اعتبار سے وہ بڑے شخص کو یتیم نہیں کہا جاتا، بلکہ نابالغ بچے کو جو بلوغ سے پہلے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم بولتے ہیں اس کے اندر۔ تو حتیٰ یبلغ اشدہ، تو اس کے بالغ ہونے تک تم کیا کرو، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اور اس کے ساتھ یہاں تک یہ کہا گیا کہ وہ اچھائی کا معاملہ یہ ہے کہ تم اگر اس کے مال میں تم اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ اگر اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کوئی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ شفقت اور محبت سے پھیرتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے بلکہ محبت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر جتنے بال ہے اللہ اتنے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسلام نے اتنا اہمیت کے ساتھ کا ہے حکم عطا فرمایا ہے۔ اور کہا گیا حتیٰ یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط۔ اب دوسرا حکم اس آیت میں، پہلا مال یتیم کے قریب مت جاؤ، اور دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ تم ناپ تول میں مکمل انصاف کے ساتھ دیا کرو۔ اگر تم کاروبار کر رہے ہو اور تول کر تمہارا یا ناپ کر دینے کا معاملہ، اب عموماً اب ناپ کا تو ختم ہوگا، یہاں پر صرف تول کا رواج چل رہا ہے۔ اس زمانے میں ماپ سے ناپتے تھے، ماپا ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ ماپ سے ناپا کرتے تھے اس کے اندر، تو اب وہ تو رواج زیادہ ختم ہو چکا ہے، ایک ناپ دو ناپ ایسا، اب صرف تول کا معاملہ ہو گیا وزن کا۔ تو وزن کرتے وقت تم انصاف اور عدل کو باقی رکھتے ہوئے تم لوگوں کو دیا کرو۔ اوفوا الکیل، پورا پورا دیا کرو۔ یاد رکھو کہ اگر ناپ تول میں کمی کرو گے تو پھر کیا ہے، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی ہے، بلکہ یہاں کہا گیا ویل للمطففین الذین، کہا گیا سورہ مطففین جو نازل کیا گیا، اسی میں ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے سورہ نازل کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ ویل ہے ان کے لیے، جہنم میں ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں جا کر گریں گے وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں۔ تو کہا گیا اوفوا الکیل والمیزان، تم ناپ اور تول میں کیا کرو، انصاف کو پورا پورا انصاف کے ساتھ دیا کرو، بلکہ یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا، مفسرین لکھتے ہیں کہ تم دینا ہو تو پورا پورا دو، اور لینا ہے تو تم ایسا مت کرو کہ کیا ہے کہ کانٹے کو ادھر گرتا ہوا رکھ کر تم حاصل کرو اس کے اندر، اور زبردستی اس کو بول کر اس کو کانٹا اس طرف کر کے اس کو جھکتا ہوا لے، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ ہاں اگر وہ جھکتا ہوا تولے تو تمہارے لیے لینا جائز ہے، لیکن وہ اگر جھکتا ہوا نہیں تو رہا، تم زبردستی اس کو تم اس سے دلوانے لگا رہے ہو کوئی مال کو، تو یہ بھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی بھی شخص کو، کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتے، اس کو ہم ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی گنجائش کے مطابق، جتنی گنجائش ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کو اس کا مکلف بناتے ہیں، ذمہ دار بناتے ہیں۔ جس ذمہ داری کو وہ نبھا سکتا ہے وہی ایسے شخص کو ہم ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مال کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کے پاس زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر مال نہیں ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ صاحب نصاب نہیں ہے، بلکہ مال تو ہونا دور کی بات ہے، نصاب تک مال پہنچا ہوا نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اخراجات سفر کے نہیں ہے تو حج اس کے اوپر واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی کسی کے اوپر اس کی گنجائش سے بڑھ کر ہم حکم لاگو نہیں کرتے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کی وسعت اور گنجائش اس کی طاقت کے مطابق ہم دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی مریض اگر ہے تو اگر مریض اگر ہے ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم زبردستی اس کو یہ نہیں کہتے کہ ٹھہر کر نماز پڑھ، اس کی وسعت و طاقت سے بڑھ کر ہم اس کو مکلف نہیں بناتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر تو ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو تو بیٹھ کر نماز پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو تو لیٹ کر نماز پڑھ۔ تو ہم جیسی جس کی گنجائش ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ہم ہر ایک کو اس کا ذمہ دار اور مکلف بناتے ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اور پھر وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری بات اس آیت کے اندر کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کہو تو تم عدل و انصاف کی بات کہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ تمہارے خرابت دار کیوں نہ ہو،
قرابت داروں کا معاملہ کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ کیوں نہ ہو، جب بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کہو۔ یہ نہیں کہ ہمارے رشتہ داری کا اب آپ کو کوئی کسی معاملے میں پنچ بنایا گیا، آپ کو جج بنایا گیا، آپ کو حکم بنایا گیا، فیصلہ کرنے والا بنایا گیا، اور آپ کے سامنے اگر معاملہ ایسا آ جائے کہ ایک طرف کہ آپ کا رشتہ دار ہے، دوسری طرف دوسرے عام اشخاص ہے، تو آپ کیا ہے اپنے رشتہ داری کے بنیاد پر یہ عدل و انصاف سے ہٹ کر اس کے تائید میں اگر فیصلہ کریں گے تو پھر یہ بھی عدل کے خلاف ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ قرابت داری کو مت دیکھو، رشتہ داری کو مت دیکھو، بلکہ یہاں پر عدل و انصاف کو دیکھا کرو۔ اذا قلتم، جب بھی کوئی بات کہو، تمہاری بات کے کہنے کی وجہ سے کسی کا حق کسی کو مل سکتا ہے یا کسی کا حق کسی کے سے چھٹ سکتا ہے، تو تم یاد رکھو تمہارا قول کیسا ہونا چاہیے، عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبان سے کچھ ایسا فیصلہ نکل گیا کہ کسی کی حق تلفی اگر ہو گئی تو پھر تم باس پرس ہوں گے، تم اللہ کے پاس قیامت کے دن جواب دہی کے تم یہ ذمہ دار بنو گے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور پھر چوتھی بات بیان کی، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو بھی پورا کرو۔ اللہ کے عہد و پیمان سے مراد وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ احکامات دیے ہیں، اور تم نے اس پر کیا ہے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول مانتے ہیں، تو وہ جو احکامات دے رہے ہیں، جو چیزیں دے رہے ہیں، تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ایک عہد و پیمان سے مراد اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اور عہد و پیمان سے ایک مراد یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی نظر مانی، منت مانی اور کوئی نیت کر لی، تو یہ گویا کہ تم نے اللہ سے نیت کر لی، اے اللہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، میں صدقہ اور خیرات کروں گا، میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گا، تو گویا کہ آپ کا یہ ایگریمنٹ معاملہ کس سے ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ تو وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کا عہد بول رہی، تو اللہ کا عہد سے مراد آپ نے درمیان میں اللہ کو رکھ کر آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا، آپ نے معاہدہ کیا آپ نے کہ میں فلاں کام ہو جائے تو میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا۔ تو یہ عہد و پیمان جو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ایک عہد تو اللہ نے آپ کے ساتھ لکھا ہے، وہ احکامات ہے اسلام کے وہ احکامات، ایک آپ اپنی طرف سے ایگریمنٹ کر لے رہے ہیں، کوئی بات اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں جو آپ پر لازم نہیں تھی وہ بات، تو جب آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تو اس کو بھی پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد و پیمان کو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ یہ سب جو احکامات دیے ہیں اس سے پہلے کے آیات میں اس آیت میں 5 احکامات جو دیے گئے ہیں، یہ سب ہے اللہ اس کے ذریعے تم کو نصیحت کر رہا ہے اور تلقین فرما رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم ان آیات اور ان احکامات کے ذریعے سے تم نصیحت حاصل کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو یہ احکامات جو 10 احکامات پہلی آیت میں، 10 احکامات اس آیت میں دیے گئے ہیں، یہ احکامات جیسا کہ کہا گیا کہ جامع احکامات ہے، یہ تمام ادیان میں، سابقہ ادیان اور دینوں میں بھی یہ احکامات تھے اس کے اندر، کہ یہ جو گویا کہ بنیادی احکامات ہے جو ہر دین سے اس کا تعلق تھا، اس کے اندر کسی بھی دین میں یہ احکامات کیا ہے یہ رائج نہیں تھے، ایسا نہیں، بلکہ ہر دین میں یہ احکامات وہاں پر ہر ایک کو دیے گئے تھے اس کے اندر، کیونکہ یہ خصوصی احکامات ہے، عمومی احکامات ہے، یہ ہر دین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، جیسا کہ توحید ہر دین میں تھا، رسالت ہر دین میں ہے، اور کیا ہے زنا نہ کرنا اور برائیوں کے قریب نہ جانا، یتیم کا مال نہ کھانا اور عہد و پیمان کو پوری کرنا اور کسی انسان کو قتل نہ کرنا، یہ احکامات ایسے ہیں ہر دین میں یہ احکامات یہ نافذ کیے گئے تھے۔ تو ان احکامات کی تم پابندی کرو، اور اللہ تعالیٰ ان احکامات کو یاد دلا کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا راستہ ہے، تو میرے راستے سے مراد یہ وہ راستہ ہے، ان احکامات پر سابقہ جو میں نے احکامات 2 آیتوں میں دیا ہے، یہ احکامات، اور یہ یا اس سے مراد نبی علیہ السلام کی شریعت یا قرآن کے پورے مکمل احکامات، یہ سب چیزیں یہ میرا راستہ ہے، ان احکامات کے ذریعے سے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔
مجھ تک اگر پہنچنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو تم کو شریعت کے راستے سے آنا پڑے گا، تم کو قرآن کے راستے سے آنا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنتوں اور ان کے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آؤ گے تو ان ھذا صراطی، یہی میرا راستہ ہے، وان ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو تم کو سیدھا کہاں پہنچاتا ہے؟ مجھ تک اور جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مستقیم فرمایا، اور مستقیم کسے کہتے ہیں؟ بالکل جو عام شاہراہ ہوتی ہے، سیدھی سڑک جو جانے والی ہوتی ہیں، اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہوتا، اس عام شاہراہ کو بولا جاتا ہے مستقیم۔ اب اس کے اطراف و اکنام میں چھوٹے موٹے راستے بھی ہوتے ہیں، پگڈنڈیاں ہوتے ہیں، متفرق راستے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ سب راستوں کو چھوڑ کر اگر آپ کو کسی دور جگہ مقام پر منزل کا سفر کرنا ہے آپ کو، تو آپ ادھر ادھر چھوٹے موٹے راستوں پہ جائیں گے تو راستہ بھٹک جائیں گے۔ آپ عام شاہراہ سے جب جائیں گے، ہائی وے سے جب جائیں گے تو آپ اپنے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام تک پہنچنے کا، اللہ تک اور جنت تک پہنچنے کا راستہ ہائی وے اگر ہے تو وہ صراط مستقیم ہے، وہ کہ وہ صراط مستقیم کے ذریعے تو تم، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ میرا راستہ، یہ عام شاہراہ ہے، یہ ہائی وے ہے، اس سے آؤ تم۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، چھوٹے موٹے سبل، سبیل کی جمع ہے، چھوٹے موٹے راستوں کی طرف مت جاؤ، کہ اس راستے کے علاوہ مختلف راستے ادھر بھی نکل رہا ہے، ادھر بھی نکل رہے ہیں راستے، وہ راستے تم کو اپنے منزل مخصوص سے ہٹا دیں گے، تم کو بھٹکا دیں گے اس کے اندر وہ راستے۔ اب وہ چھوٹے موٹے راستوں سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اب اسلام آ جانے کے بعد یہودیت کا راستہ بھی غلط راستہ، نصرانیت کا راستہ بھی غلط راستہ، اور کفر و شرک والا راستہ غلط راستہ، اور گمراہی والا راستہ، اور بد مذہبوں کا راستہ، یہ سب راستے چھوٹے موٹے راستے ہیں، ان راستوں کی طرف مت تم نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہیں، پھر اس کے بعد اطراف سے یہ چھوٹے چھوٹے لکیراں کھینچ کے بتایا کہ یہ راستے غلط راستے ہیں، اگر اس راستے پہ چلو گے تو تم بھٹک جاؤ گے، سیدھا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو حضور نے اس کی وضاحت فرما دی اس کے اندر کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اب اسلام کے آ جانے کے بعد اب آپ یہ کہہ کر کہ کیا ہے، یہ 10 احکامات تو تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے، زبور میں بھی تھے، تو میں وہ انجیل پر عمل کروں گا، تورات پر عمل کروں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ قرآن کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے وہ ہدایت دینے والے تھے، اب قرآن اور اسلام کے آنے کے بعد اب وہ ہدایت کا راستہ نہیں رہے، اب ان طریقے پر چلنا، تورات اور انجیل کے طریقے پر چلنا بھی تمہارے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحت سے کوئی احکامات دیتا ہے تو اس کے ان لوگوں کے مطابق دیتا ہے۔ تورات میں جو احکامات تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لحاظ سے تھے، انجیل میں جو احکامات تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لحاظ سے تھے، اور اسلام میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ پورے بنی نوع انسان کے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے راستہ دیا گیا ہے، اس کا طریقہ بیان کر دیا ہے اس کے اندر۔ وہ ایک محدود راستہ تھا، محدود قوموں کے لیے تھا، اب ایک عام آپ کو راستہ بیان کر دیا گیا، عام، اور اس کے اندر ایسا راستہ کہ وہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے، وہ راستہ تمہارے لیے صرف ایک موقتی نہیں ہے بلکہ وہ راستہ قیامت تک کے لیے تم کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس راستے کے ہٹ کر تم اب پھر چھوٹے بڑے راستے کی طرف جائیں گے تو یقیناً گمراہی کے راستے پہ پہنچ جاؤ گے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا صحیفہ لے کر، تورات کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کی کتابیں دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تورات لے کر تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیے، فرمایا کہ عمر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ تورات ہے، اس کا نسخہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روایت میں حدیثوں میں آتا ہے کہ چہرہ مبارک لال ہو گیا، غصے سے، جلال سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، تم اس کی جو تلاوت کر رہے ہو یاد رکھو، یہ جو تورات ہے، یہ تورات کی تم تلاوت کر رہے ہو، یہ تورات کس کے پر اتری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے۔ تو اے عمر، یہ جس پر تورات اتری ہے موسیٰ، اگر وہ بھی اب زندہ رہتے تو ان کے لیے سوائے میری شریعت کے اور کوئی سروکار ان کا چارہ کار نہیں رہتا تھا ان کے لیے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی اب رہتے تو تورات کو چھوڑ کر میری شریعت پر عمل کرتے تھے، کہ تم کیوں تورات کی تلاوت کر رہے ہو؟
تو حضور حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ شریعت کو چھوڑ کر کریں، لیکن وہ تلاوت دیکھ رہے تھے اس کے اندر کیا احکامات تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے میری شریعت کافی نہیں ہے، اس کے اندر میری شریعت میں تمام احکامات نہیں آ گئے ہیں اس کے اندر۔ تو حضور نے یہ جلال کا اظہار فرما کر آئندہ آنے والے تمام امت کے لیے ایک لائے عمل اور ایک سبق دے دیا کہ اب دیکھو ہم کو یہ دین اسلام اور شریعت کے آنے کے بعد ہم کسی بھی اور دوسرے ادیان کی طرف ہم جھانکیں گے بھی نہیں، ہاں صرف مطالعے کی طرف معلومات کے لیے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کوئی حکم کو لے کر عمل کرنے کے طور پر اس کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، حضور نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم چھوٹے موٹے راستوں کی طرف مت پلٹو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ چھوٹے موٹے راستے تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم کو بکھیر دیں گے، عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے بکھیر دیں گے، جو سیدھا راستہ اللہ کا ہے وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کے تم ادھر ادھر چلے جاؤ گے۔ تو علماء فرماتے ہیں آج بھی یہ زمانہ یہ گمراہی کے راستے جو بھی ہے وہ گمراہی کے راستوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی اور دین اور مذہب کو اگر کوئی چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے رہے گا۔ اگرچہ کہ بول رہے ہیں کہ دین موسوی کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا دین موسوی پر عمل کرنا، دین اسلام کے آنے کے بعد دین عیسوی پر عمل کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ سب احکامات دے رہا ہے اور تم کو تلقین اور نصیحت فرما رہا ہے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کس سے ہوتی ہے؟ یہ ہمارے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے، ہمارے شریعت پر عمل کرنے سے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے تم کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تم ان احکامات پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا تم کو، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی، اللہ سے خوف ڈرنے کا مادہ پیدا ہوگا اس کے اندر۔ اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا راستہ ہے اسلام کا راستہ۔ اب بعض علماء نے اس کی تفسیر اور ایک یہ بھی کیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، بول کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو یہ میرا راستہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا راستہ ہے۔ یہ کون سا راستہ؟ یہ جو احکامات جو بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر، دین اسلام کا راستہ میرا راستہ ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر حضور میرا راستہ فرما کر بیان فرما رہے ہیں، تم میرے راستے پر اگر تم عمل پیرا ہو جاؤ گے، میرے راستے کو اختیار کر لو گے، مجھ تک پہنچ جاؤ، اور جب مجھ تک پہنچ جاؤ گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ رب تک پہنچنے کا راستہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے۔ مجھ کو چھوڑ کر تم تمام آسمانی صحیفوں، کتابوں سب پر عمل کر لو گے، لیکن مجھے اگر چھوڑ دو گے تو تمہاری کامیابی تم کو نہیں مل سکتی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ کون سی؟ تورات عطا فرمائی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً علی الذی احسن، مکمل کرنے کے لیے ان لوگوں پر جو اچھا عمل کرتے تھے، ان زمانے کے اولیاء اللہ اور صدیقین، شہداء، صالحین کے اوپر ہم اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے کتاب دی تھی ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ کون سی کتاب دی تھی؟ تورات عطا کی تھی ان کو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے بھی دیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ جو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی دیے گئے تھے ان کو، اور اس کے بعد ان کو تورات بھی دی گئی تھی بعد میں۔ تو یہ تورات علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تورات تھی وہ۔ اس سے پہلے صحیفے آتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صحیفے، مختلف انبیاء کے زمانے میں صحیفے آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے اترے، لیکن آپ کی مرتبہ جب کوہ طور پر گئے تو آپ کو تورات کا نسخہ آپ کو عطا کیا گیا۔ تو تورات بطور کتاب کی شکل میں جو دی گئی، وہ کتاب سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، تورات۔ تو آتینا موسیٰ الکتاب تماماً الذی احسن، اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ کتاب لینے کے لیے ان کو طور پر جانا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پر کتاب عطا فرمائی تھی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے، آیت کے لینے کے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ جہاں جہاں حضور تھے وہاں وہاں آیت آتی گئی، جہاں جہاں حضور تھے وہاں وہاں پر قرآنی کلمات آتے گئے اور حضور پر نازل ہوتے گئے۔ یہاں پر حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے نبی کو طلب نہیں کیا گیا، بلکہ نبی جہاں ہیں وہاں پر قرآن کو وہیں پر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے اندر یہ حضور پاک علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دونوں میں فرق ہے۔ اور تورات جو دی گئی تھی تو علماء فرماتے ہیں کہ تورات جو دی گئی ایک لفظ ایک ساتھ دے دی گئی، پوری کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ یہ آپ کے اندر یہ احکامات ہیں، اس کے اندر تمام جزئی تفصیلی سب احکامات، اس کا اجمالی تفصیلی سب احکامات اس میں دے دی گئے ہیں۔ ایک وقت میں وہ کتاب دے دی گئی تھی، اس کے اندر وہ بھی لکھی ہوئی شکل میں دی گئی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کو پڑھی ہوئی شکل میں عطا کی گئی، اور ایک لفظ نہیں دی گئی، بلکہ وقتاً فوقتاً جیسا ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن آیات کو نازل فرماتا گیا اس کے اندر۔ اس وجہ سے 23 سال کی مدت میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ ایک لفظ دے دی گئی تھی اس کے اندر۔ تو یہ اس کے اندر جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی فضیلت ہے، علماء فرماتے ہیں وہیں پر حضور پاک علیہ السلام کی امت اور صحابہ کی بھی فضیلت سے ظاہر ہو رہی ہے اس کے اندر، کہ صحابہ سے کوئی واقعہ ہو گیا، صحابہ کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت کو نازل فرما دیا اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہے، تو حضور کے چاہنے والے، حضور کے عاشق صحابہ کا بھی مقام و مرتبہ بلند ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً آسمانی دنیا سے آیت کو نازل فرماتا ہے۔ تو تماماً الذی احسن، یہ ہم نے ان کے اوپر نعمتوں کو مکمل کرنے کے لیے ان کے عمل کرنے والوں کو، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ تورات کے اندر اللہ تمام الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، اس کتاب تورات میں ہر چیز کی تفصیل تھی، ڈیٹیلز تھے اس کے اندر، ہر چیز کے احکامات تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے احکامات جزئی اور کیا ہے تفصیلی ہر اعتبار سے اس کے اندر احکامات دے دیے گئے تھے اس کے اندر۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہ تورات ملنے کے بعد آپ جب دوبارہ پھر کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے ہم کلامی کے لیے فلاں کے لیے، جب 40 دن پہنے کے بعد جو واپس آئے تو قوم پوری بچھڑے کی عبادت کرنے میں لگ گئی، تو آپ نے تورات کے نسخے کو جب پڑھ دیا، پھینک دیا اور اس کو بھی گرا دیا، تو اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کے تفصیلی احکامات کو ختم کر دیا، اجمالی ضروری احکامات تھے وہ باقی رہ گئے اس کے اندر۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے تفصیل لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل تھی، لیکن کیا ہوا کہ امت کی یہ وہ نعمت کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دیا تھا ان کو، یہ تورات عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر دوبارہ شرک میں بت پرستی میں لگ گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو انہوں نے وہاں وہ تختیوں کو نیچے پھینک دیا، تو اس سے کیا ہو گئے وہ احکامات جو تفصیلی احکامات تھے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیا اوپر آسمان دنیا میں۔ تو اب تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر اس سے بھی یہ خصوصیت معلوم ہو رہی ہے کہ جیسا قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنے والی کتاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی یہ کتاب ہے، تو تورات بھی تھی لیکن تورات کی تفصیل کو اٹھا لیا گیا، تو معلوم ہوا کہ تفصیل ہر چیز کی کرنے والی صرف قرآن کریم رہی اس کے اندر۔ تماماً الذی احسن و تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اور ہم نے کیوں دیا تھا؟ تاکہ ان تورات کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا تھا تاکہ ان کی امت کو ہدایت بھی حاصل ہو جائے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایمان لانے والی قوم کے لیے ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بھی بن جائے اور ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے۔ کیوں؟ جب یہ قرآن تورات پر عمل کریں گے، آسمانی کتاب پر عمل کریں گے تو ان کو ہدایت بھی ملے گی اور ان کو ایمان، اس پر ایمان لانے والوں کو اللہ کی طرف سے رحمت بھی حاصل ہوگی اس کے اندر۔ تو اس کے خاطر تو یہاں پر کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہدی و رحمتاً، کہ ہم کتابیں نازل کیوں کر رہے ہیں، کہ ہمارے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کو کیا ہے بندوں کی کہ ہدایت یافتہ ہونے یا ہدایت یافتہ نہ ہونے سے ہم کو کوئی فائدہ ہے نہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام
یہ ہدایت لینے نہیں آئے ہیں، دنیا میں ہدایت دینے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں ہدایت حاصل کرنے آئے ہیں اور حضور ہدایت دینے آئے ہیں۔ اگر کوئی ہدایت حاصل نہیں کر رہا ہے تو اس سے نہ اللہ کو کوئی نقصان ہے، نہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نقصان ہے۔ ہدایت اگر حاصل نہیں کرا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا اس کے اندر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد ہدایت، تاکہ امت کو ہدایت اور اس کو صحیح راستہ مل جائے۔ دوسری ورحمۃ لقوم یؤمنون، جب ہدایت حاصل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایمان لانے والی قوم کے اوپر رحم و کرم بھی فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا رحم و کرم کس پر ہوتا ہے؟ اس کے ماننے والوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے خصوصی رحم و کرم کے ذریعے سے ان پر اپنا رحم فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کتابوں کو نازل فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا